بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، فقہ اور اصول الفقہ کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ لیکچرز میں خاص، عام، مطلق، مقید، مشترک، مؤول، اسی طرح سے امر اور امر کے متعلقہ چند بنیادی مباحث کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امر کی اقسام کے بارے میں گفتگو ہوئی، قضاء اور ادا کے بارے میں گفتگو ہوئی، ادائے کامل، ادائے قاصر، قضائے کامل اور قضائے قاصر کے حوالے سے گفتگو آپ کو گوش گزار کی گئی۔ اسی طرح سے آج کے اس لیکچر میں بھی فقہ اور اصول الفقہ کی بنیادی اصطلاحات، امر سے متعلق، نہی سے متعلق اور اسی طرح سے چند اور دیگر اصطلاحات بھی آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، بڑھتے ہیں اسکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، جس چیز کا حکم دیا جائے اصطلاح میں وہ کیا کہلاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ لیکچرز میں ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا امر کے حوالے سے، یعنی ایسا لفظ خاص جس کے ذریعے کوئی بلند اور عالی مرتبے والی ذات ہمیں کوئی حکم دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے امر کہتے ہیں۔ اب جس چیز کا حکم دیا جائے اس چیز کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ سوال یہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کو اصطلاح میں مامور بھی کہیں گے۔ امر حکم دینا اور مامور بھی جس چیز کا حکم دیا جائے۔ اگلا سوال، مامور بھی کی کتنی اقسام ہیں؟ جس طرح امر کی اقسام تھیں ادا اور قضا، اسی طرح مامور بھی کی بھی اقسام ہیں، اور یہاں میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں۔ امر کی مثال میں نے دی تھی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عالی مرتبہ ذات ہے، اس نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب کس چیز کا حکم ہے؟ نماز کے قائم کرنے کا۔ اب یہ نماز جو ہے یہ اس حکم میں مامور بھی ہے کہ ہمیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مامور بھی کی کتنی اقسام ہیں؟ مامور بھی کی 2 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، ایسا مامور بھی جس کی ادائیگی کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو کہ وقت چلے جانے سے وہ حکم بھی چلا جائے، کیا کہلاتا ہے؟ ایسے مامور بھی کو مطلق عن الوقت کہتے ہیں۔ یعنی ایسا مامور بھی جس کا کوئی وقت نہ ہو کہ اگر وقت چلا گیا تو یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا، وقت چلا گیا تو یہ حکم قضا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو تو ایسے حکم کو کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مطلق عن الوقت، یعنی جس کا حکم، جس کا وقت مطلق ہے، یہ مقید نہیں ہے، یہ قید میں نہیں ہے، بلکہ یہ آزاد ہے، یہ مطلق ہے۔ اب اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے اور اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے اگلا سوال ہے، مطلق عن الوقت کی مثال بیان کیجئے۔ مطلق عن الوقت کی مثال جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک وقت متعین نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ اب کوئی محرم میں دے، سفر میں دے، ربیع الاول میں دے، رجب میں دے، شعبان میں دے، رمضان میں دے، ذی الحج میں دے، یعنی سال کے کس مہینے میں بھی جس وقت بھی دے دے وہ اس کی جانب سے ادا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی یا واجب ہوئی ماہ رجب میں، اگر اس نے رجب میں نہ دی تو یہ زکوٰۃ قضا ہو جائے گی، اگر اس نے شعبان میں نہ دی تو قضا ہو جائے گی، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو ایسا مامور بھی ایسی چیز کا حکم کہ جس کا تعلق کسی وقت کے ساتھ نہ ہو بلکہ جو آزاد ہو وقت کی قیود سے، وقت کی حدود سے، اسے کہتے ہیں مطلق عن الوقت۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ اس کا شریعت نے کوئی وقت، کوئی ٹائم پیریڈ متعین نہیں کیا۔ اگلا سوال، ایسا مامور بھی جس کی ادائیگی کے لیے شریعت نے وقت مقرر کیا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے مامور بھی کو مقید بالوقت کہتے ہیں، یعنی یہ وقت کے ساتھ قید کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، مقید بالوقت کی مثال بیان کیجیے۔ مقید بالوقت کی مثال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ اگر نماز ہے اس کا ایک وقت ہے، فجر ہے اس کا ایک وقت ہے، ظہر ہے اس کا ایک وقت ہے، اگر وقت میں ادا نہ کی پھر وہ قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روزہ ہے اس کا وقت ہے رمضان،
اگر رمضان میں نہ رکھا تو پھر وہ قضا ہو جائے گا۔ تو وہ احکام، وہ مامور بھی جن کا تعلق وقت کی تقیید کے ساتھ ہے انہیں مقید بالوقت کہتے ہیں، یعنی انہیں وقت کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، ان کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہے، ان میں زیادہ سپیس نہیں ہے، زیادہ گنجائش، زیادہ وسعت نہیں ہے۔ اگلا سوال، مقید بالوقت کی کتنی اقسام ہیں؟ مقید بالوقت کی 2 اقسام ہیں۔ نیکسٹ کویسچن، اگر مامور بھی کی ادائیگی کے بعد وقت بچ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مقید بالوقت ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلق کسی وقت کے ساتھ ہوگا۔ اب کچھ چیزوں میں وقت بہت زیادہ کھلا ہوگا، کچھ میں وقت کی تنگی ہوگی، کچھ میں وقت وسیع ہوگا، کچھ میں وقت جو ہے وہ تنگ ہوگا۔ تو اس حوالے سے 2 اقسام ہیں مقید بالوقت کی۔ اگر مامور بھی کی ادائیگی کے بعد وقت بچ جائے یعنی وقت میں وسعت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر مامور بھی کی ادائیگی کے بعد وقت بچ جاتا ہے تو اسے اصطلاح میں ظرف کہتے ہیں۔ اگلا سوال، ظرف کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظرف کا دوسرا نام موسع ہے، یعنی وسعت دینے والا، چونکہ اس کی ادائیگی کے بعد وقت بچ جاتا ہے۔ اگلا سوال، ظرف کی کوئی مثال بیان کیجئے۔ ظرف کی مثال جیسے نماز پنجگانہ ہے کہ فجر کا وقت ہے، رکعتیں کتنی ہیں؟ 4، 2 سنت 2 فرض۔ وقت کتنا ہے؟ وقت تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہیں۔ اب 4 رکعتیں پڑھنے پہ 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 لگ جائیں گے، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد 1 گھنٹہ 20 منٹ انسان کے پاس بچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد وقت کی گنجائش ہے، وقت میں وسعت ہے، وقت بچ جاتا ہے، لہٰذا اسے کہیں گے یہ مقید بالوقت ہے، اور مقید بالوقت کی قسم ظرف ہے کیونکہ اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ اگلا سوال، ظرف کا حکم کیا ہے؟ ظرف کا حکم یہ ہے کہ اس میں مامور بھی متعین نیت کے ساتھ ہی ادا ہوگا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ چونکہ فجر کی نماز میں وقت کی گنجائش ہے، وقت بہت زیادہ وسیع ہے، اس وجہ سے اگر فجر کی نماز کو فجر کے وقت میں پڑھیں گے تو نیت کا تعین کریں گے کہ اس میں آپ فجر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فجر کے علاوہ اس وقت آپ ظہر کی قضا بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے علاوہ اس وقت آپ فجر کی نماز کی قضا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جائز ہے کوئی اور کام کرنا بھی۔ تو چونکہ اس میں وسعت ہے، اس میں گنجائش ہے، لہٰذا ظرف کا حکم یہ ہوگا کہ ایسے مامور بھی کو متعین نیت کے ساتھ ادا کیا جائے گا، نیت کی تعیین اس میں ضروری ہوگی۔ اگلا سوال، اگر مامور بھی اور وقت دونوں بالکل برابر ہوں، یعنی اس میں وقت کی گنجائش نہ ہو، اضافہ نہ ہو، وسعت نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے معیار کہتے ہیں۔ اگلا سوال، معیار کا دوسرا نام کیا ہے؟ معیار کا دوسرا نام مضیق ہے۔ یہ اپوزٹ ہے، یہ متضاد ہے موسع کا۔ موسع میں وسعت ہے تو مضیق میں تنگی ہے، ضیق اس میں تنگی ہے۔ اگلا سوال، معیار کی کوئی مثال بیان کیجئے۔ معیار کی مثال رمضان کا روزہ ہے کہ اب روزہ صبح سے لے کر افطاری تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ ہے۔ اب اس میں روزے کا جو وقت ہے وہ پورے کے پورے روزے کو محیط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزے کا جو وقت ہے اس میں ایک وقت میں ایک روزہ ہو، دوسرے وقت میں دوسرا روزہ ہو، کیونکہ اس میں گنجائش ہی نہیں، اس کا پورا وقت روزے میں ہی گزر جاتا ہے۔ اگر ایک لمحے کی کمی بیشی بھی ہوگی تو روزہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس میں وقت کی گنجائش نہیں، وقت کی وسعت نہیں، لہٰذا اسے معیار کہا جاتا ہے، جس کا دوسرا نام مضیق ہے۔ اگلا سوال، معیار کا حکم کیا ہے؟ معیار کا حکم یہ ہے کہ اس میں تعیین نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے رمضان کا روزہ ہے، اس میں صرف نیت ہوگی روزے کی، یہ نہیں نیت ہوگی کہ یہ رمضان کا روزہ ہے یا یہ قضا کا روزہ ہے۔ ایون کہ یہاں تک بھی حکم بیان کیا گیا اگر کوئی رمضان کے روزے میں قضا کی نیت کر لے گا تو پھر بھی رمضان کا روزہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ رمضان کے روزے کے لیے ہے، وہ قضا کے لیے نہیں ہے۔ قضا کے لیے پورے سال کے دیگر مہینے موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان چند باتوں میں مامور بھی کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کی گئی کہ مامور بھی کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو جس کا حکم دیا جائے۔ مامور بھی کی 2 اقسام ہیں، مطلق عن الوقت، مقید بالوقت۔
یعنی جس کے وقت میں تنگی ہو، جس کے وقت میں وسعت ہو۔ اب مطلق عن الوقت کیا ہوگا کہ جس کے وقت میں کوئی قید نہ ہو، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کوئی قید نہیں ہے کہ اس کو کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، جبکہ مقید بالوقت اس میں قید کیا جاتا ہے، جیسے نماز پنجگانہ ہے، رمضان کے روزے وغیرہ ہیں۔ پھر مقید بالوقت کی مزید 2 اقسام تھیں۔ ایک قسم وہ تھی کہ جس میں مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے، جیسے نماز ہے، نماز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے، ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے۔ پھر دوسری تھی مقید بالوقت کی قسم، جسے معیار کہا جاتا ہے، کہ جس میں وقت نہیں بچتا، جس میں وقت پورے کے پورے وقت میں ہی ادا ہوتا ہے مامور بھی، جیسے معیار، جیسے اس کی مثال بیان کی گئی روزے کی، کہ روزہ جو ہے وہ رمضان کے پورے دن میں ایک روزہ ہی ادا ہوتا ہے، اس میں دوسرے روزے کی گنجائش وغیرہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ان کا حکم بیان کیا گیا کہ مقید بالوقت کی ایک قسم ظرف ہے، ظرف کو موسع کہتے ہیں، دوسری قسم معیار ہے، معیار کو مضیق کہتے ہیں۔ اور ظرف کی جو قسم ہے، ظرف، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی تعیین ضروری ہے، جبکہ معیار میں نیت کی تعیین ضروری نہیں، کیونکہ اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش باقی ہی نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو مامور بھی، یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی اقسام کے حوالے سے ضروری ہیں، جو آپ کے گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایسا لفظ جس میں بڑے کی طرف سے چھوٹے سے کسی فعل کے نہ کرنے کی طلب ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لفظ کو نہیں کہتے ہیں۔ اگر تو بڑے کی طرف سے کرنے کا مطالبہ ہو پھر وہ امر ہوگا، اگر بڑے کی طرف سے نہ کرنے کا مطالبہ ہو پھر وہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن، جس بات سے شارع علیہ السلام روکیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ بات منہی عنہ کہلاتی ہے۔ جیسے جس کام سے روکا جائے وہ منہی عنہ ہے، اسی طرح سے جس کام کا حکم دیا جائے وہ مامور بھی ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو امر اور نہیں کے گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کمپیریزن ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال، منہی عنہ کا حکم کیا ہے؟ منہی عنہ کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ کرنا فرض ہے اور اس کا کرنا حرام ہے، یعنی جس چیز سے شارع علیہ السلام نے روک دیا اس کو نہ کرنا فرض ہے، اس سے رک جانا فرض ہے، لیکن اگر کریں گے تو اس کا کرنا جو ہے وہ حرام ہے، شدید سخت گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگلا سوال، منہی عنہ کی کتنی اقسام ہیں؟ منہی عنہ یعنی جس سے روکا جا رہا ہے اس کی 2 اقسام ہیں۔ اگلا سوال، جس بات سے شارع علیہ السلام نے روکا ہو اگر اس کی ذات میں قباحت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر ذات میں قباحت ہو تو اسے قبیح لعینہ کہتے ہیں۔ جس چیز سے روکا جائے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک قبیح لعینہ، ایک قبیح لغیرہ، یعنی یا تو قباحت اس کی اپنی ذات میں ہوگی، برائی اس چیز کی اپنی ذات میں ہوگی، جیسے کفر سے منع کیا گیا، شرک سے منع کیا گیا۔ اب کفر و شرک ان کی ذات میں ہی برائی ہے، ان کی اپنی ذاتی طور پہ یہ برے ہیں، اس وجہ سے ان سے روکا گیا۔ جھوٹ سے منع کیا گیا، بہتان لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ ان کے ذات میں ہی برائی ہے۔ تو یا تو ایسا ہوگا کہ اس چیز کی ذات میں ہی برائی ہے، اگر تو ذات میں برائی ہوگی تو اسے قبیح لعینہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پہ ہی چیز بری ہے۔ اگلا سوال، جس بات سے شارع علیہ السلام نے روکا ہو اگر اس کی ذات میں قباحت نہ ہو لیکن اس کے غیر کی قباحت اس میں آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلی قسم تھی کہ ذاتی طور پہ بری ہو، پھر تو قبیح لعینہ ہی ہے۔ دوسری قسم ہے کہ ذاتی طور پہ بری نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی جس کی وجہ سے وہ بھی بری بن گئی، اس میں بھی قبو آ گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسے قبیح لغیرہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، قبیح لغیرہ کی مثال بیان کیجئے۔ قبیح لغیرہ کی مثال ہے 10ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا ذاتی طور پہ تو اچھا اور نیک عمل ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن 10ویں ذی الحج کے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ 10 ذی الحج کے دن کا روزہ رکھنا، کیونکہ اس دن کو اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا۔ تو 10ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا منع ہے، روزے رکھنے میں ذاتی طور پہ برائی نہیں ہے۔ یہ روزہ رکھنا جو منع کیا گیا ہے
اس میں جو قبا آیا ہے، جو برائی آئی ہے، وہ دوسری چیز کے ساتھ لگنے کی وجہ سے آئی ہے، جو 10 ذی الحج ہے، جو اہل کتاب کی مشابہت ہے، اس وجہ سے اس قسم کو قبیح لغیر ہی کہتے ہیں، یعنی ذاتی طور پہ تو یہ فعل جائز ہے، لیکن کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے یہ امر ناجائز ہو چکا ہے۔ اگلا سوال، وہ مال جو کسی انسانی جان کے بدلے ادا کیا جائے کیا کہلاتا ہے؟ کسی انسانی جان کے بدلے میں ادا کیا جانے والا مال اصطلاح میں دیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، دیت کی مقدار کتنے اونٹ ہے؟ دیت کی مقدار 100 اونٹ متعین کی گئی ہے۔ اگلا سوال، کیا دیت میں اونٹوں کی بجائے کوئی اور رقم دینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے، دیت میں اونٹوں کی بجائے کوئی اور رقم وغیرہ بھی دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال، دیت کی رقم کا اندازہ کس اعتبار سے ہوگا؟ دیت کی رقم کے لیے 3 مختلف اندازے ہیں، اس میں اگر دینار کی صورت میں دیت ادا کی جائے تو 1000 دینار ادا کیے جائیں گے، اونٹ 100 ہوں گے، دینار 1000 ہوں گے۔ اگر درہم کی صورت میں ادا کی جائے تو دیت 10,000 دراہم ہوگی۔ اگر دینار بھی نہیں ہیں، درہم بھی نہیں ہیں، تو 1000 دینار یا 10,000 دراہم یا ان کے برابر کوئی کرنسی، پاکستانی کرنسی ہو تو ان کو ملٹیپلائی کیا جائے گا 1000 دینار کے بدلے میں، جتنی رقم بنے گی وہ دیت کی مقدار قرار پائے گی۔ کوئی ریال میں دینا چاہے گا تو اس کو بھی اسی طرح سے ملٹیپلائی کریں گے دینار کے ساتھ، تو جتنی قیمت بنے گی وہ قیمت دیت کی صورت میں ادا کی جائے گی۔ اگلا سوال، جس جگہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہ ہو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو دارالحرب کہتے ہیں اصطلاح فقہ میں، کہ یہ جگہ دارالحرب ہے، جنگ کا شہر ہے، یہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اگلا سوال، ایسی جگہ جہاں غیر مسلموں کو غلبہ حاصل ہو لیکن مسلمانوں کو مذہبی آزادی بھی حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی جگہ کو دارالامن کہتے ہیں۔ دارالحرب جہاں مذہبی آزادی حاصل نہ ہو، اور دارالامن جہاں پہ مذہبی آزادی حاصل ہو لیکن حکومت مسلمانوں کی نہ ہو، حکومت کسی اور مذہب والوں کی ہو، تو اسے دارالامن کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں انڈیا، ہندوستان، وہاں پہ غلبہ تو دوسری قوم کا ہے لیکن وہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس وجہ سے اسے دارالامن کہیں گے۔ اور دارالحرب کی مثال آج کے دور میں فلسطین کی دی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی بھی حاصل نہیں ہے۔ اگلا سوال، دارالامن کا دوسرا نام کیا ہے؟ دارالامن کا دوسرا نام دارالعہد ہے۔ نیکسٹ کویسچن، وہ سزائیں جو شریعت کی جانب سے مقرر ہوں کیا کہلاتی ہیں؟ ایسی سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، یہ شریعت کی جانب سے مقرر ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔